اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید سے بدتر شاید زمانے میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو شہید کر دو، اگر امام ذرا سا بھی اظہار مسرت فرما دے پوری کربلا کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام پر ڈال دی جاتی۔ بیعت کر لیں یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ آج کی یہ داستان امام کی قیامت تک کے لیے نمونے عمل بننے جا رہی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح۔ فجر میڈیا کے ذریعے اللہ نے پھر ایک بار توفیق عطا فرمائی کہ میں پیغام حضرت سید الشہداء لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے یا اس ذیل میں جو گفتگو ہوگی، پہلے اس مرحلے میں آپ کو اپنی ساری گفتگو کا روٹ اور اس کی بنیاد عرض کر دوں۔ حدیث مشہور ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور پھر دیکھیں گے، اس محرم میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ جگہ سڑکوں پر، امام باڑوں میں یہ بینر لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ حضرت نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاح، اور نجات کی کشتی ہے۔ اس حدیث کو اگر غور سے ہم دیکھیں اور ملاحظہ کریں، یعنی گویا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، مطلب ساری زندگی کے لیے امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل ذات ہے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ہم امام حسین سلام اللہ علیہ کے اس بتائے ہوئے راہ پر چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہدایت یافتہ ہوں گے، اور ہدایت کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی جو ہے ساحل نجات تک پہنچے گا، وہ چاہے دنیاوی نجات ہو یا اخروی نجات ہو۔ تو ایک بات اس حدیث سے ہماری سمجھ میں آئی کہ امام حسین کی ذات مبارک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، زندگی گزارنے کا بہترین برنامہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے۔ اور یوں بھی اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے تو قرآن مجید میں آپ کو اکثر انبیاء کی داستانیں ملیں گی۔ نوح کی داستان ہے، ہود کی داستان ہے، صالح کی داستان ہے، حضرت موسیٰ کی داستان ہے، ابراہیم سلام اللہ علیہ کی داستان ہے، مگر سب سے تفصیل کے ساتھ مکمل سورہ حضرت یوسف سلام اللہ علیہ، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، پیغمبر میں آپ کے اوپر بہترین قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قصہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ اس قصے سے آدمی سبق لے سکے، اس قصے میں انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ تو قرآن بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ بزرگوں کی داستانوں کو پڑھو اور پھر اس سے یہ طے کرو کہ تم کو اپنی زندگی میں کون سی راہ اپنانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے اسوہ ہے، پیغمبر کی ذات گرامی نمونہ ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کا دور آتے آتے جو سیاسی حالات اور مذہبی حالات جس منزل تک پہنچے، ظاہر سی بات ہے کہ آگے پھر امام حسین علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے رہنما بنے گی۔ اب میں آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں امام حسین سلام اللہ علیہ کے داستان کو نقل کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کا اپنا کام یہ ہے کہ آپ موجودہ حالات میں کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو کربلا سے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی سیاست کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی
حیات طیبہ. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. لہذا اب شروع یہاں سے کرتا ہوں میں کہ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید سے بدتر شاید زمانے میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. فاجر، فاسق، بے دین، لامذہب، بندروں سے کھیلنے والا، شرابی، کبابی، یہ سب ہے. اور ایسے شخص نے، ایسی شخصیت سے، دیکھیے کوئی دونوں کا مقابلہ نہیں ہے. وہ برائی پر جو ہے نمبر 1 ہے، اور یہاں للہیت اور روحانیت میں نمبر 1 ہے. تو دونوں کے ہاں بعد المشرقین ہے. اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا کیا طرز عمل رہا ہے، ہم کو کربلا سے اپنی زندگی میں کون سی راہ اپنانی ہے اور ہم کو کون سا نظریہ لے کے چل رہا ہے، کربلا اگر آدمی اپنے سامنے رکھ لینا تو کافی کچھ حد تک ہم کو اپنی زندگی کا وہ تیار کرنے کا خاکہ آسانی سے جو ہے وہ مل جائے گا کہ ہم کو ایسے مواقع پر، ایسے مراحل میں کیا کرنا ہے. آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ولید لعنت اللہ علیہ، جو اس زمانے میں گورنر تھا مدینے کا، یزید نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جب تخت حکومت پر قبضہ کیا، تخت حکومت پر بیٹھا، تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تیز رفتار سواری سے مدینے کے گورنر ولید کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ لوگ اور حضرت سید الشہداء خاص کر کے ان سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر دو. اب بات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. حالانکہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اس طور پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے کہ امیر المومنین کے زمانے میں امام حسین سلام اللہ علیہ کا کیا طرز عمل تھا. امام حسن سلام اللہ علیہ کا جو 10 سالہ دور رہا ہے امامت و خلافت کا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد تو امام حسن علیہ السلام امام ہیں، امام حسین ساتھ ہیں، وہ کیا طرز عمل رہا ہے. لیکن پھر اگر ہم ادھر جاتے ہیں، ایک خلاصہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امام کی بھی ایک شخصیت ہے، مگر چونکہ امام حسن علیہ السلام موجودہ وقت میں امام ہیں، لہٰذا اس 10 سال میں بھی آپ کو ڈیسیزن کے میٹر میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ امام حسن علیہ السلام کے خلاف یا ان کے مقابلے میں یا ان کی مرضی کے اگینسٹ امام حسین علیہ السلام نے کوئی بات کہی ہو. لیکن اب جب امام سلام اللہ علیہ کا اپنا دور امامت آیا تو اس 10 سال میں ظاہر سی بات ہے کہ سن 50 میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. تو سن 50 سے امام حسین علیہ السلام کی خود کی اپنی امامت کا دور شروع ہوتا ہے. یہ واقعہ جو بیعت کے مطالبے کا ہے وہ سن 60 کا ہے. تو سن 60 کا مطلب 10 برس حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے اپنی امامت کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں یزید کا باپ جو ہے وہ حاکم شام تھا. لیکن یہ 10 سال بھی ہمارا جو ہے وہ نظر ایسا آتا ہے کہ یہ 10 سال بھی امام حسین علیہ السلام نے تبلیغ دین میں، خدمت خلق میں گزار دی ہے. لیکن اچانک جبکہ خود یزید کے باپ نے بھی صلح نامے کی مخالفت کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے معاویہ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے تھے کہ تم نے جو کچھ کیا کہتے ہیں معاہدہ ہوا تھا امام حسن سلام اللہ، لیکن چونکہ صلح ہو چکی ہے اور معاہدہ ہو چکا ہے تو اس پر امام حسن سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد بھی امام حسین سلام اللہ علیہ 10 برس تک خاموش رہے. لیکن جیسے ہی باپ کے بعد یہ ملعون تخت اقتدار پر آتا ہے اور امام حسین سلام اللہ علیہ سے بیعت کا تو اب تو سیدھا جو ہے وہ آمنا سامنا ہو گیا ہے، اور یہ سیدھے جو ہے وہ صلح نامے کی مخالفت ہے. اس لیے کہ اس صلح نامے میں یہ بھی بات موجود تھی کہ اپنے بعد تم کسی کو معین نہیں کر سکتے ہو، تو صلح نامے کے خلاف تھی بات. تو خود امام حسین علیہ السلام کو بھی حق تھا کہ وہ اس یزید کی جو ہے وہ تخت نشینی کے خلاف کھڑے ہو جاتے بغیر مطالبہ بیعت کے، اور اگر کھڑے ہوتے تو امام حسین کا وہ حق تھا صلح نامے کی بنیاد پر. مگر امام حسین علیہ السلام ابھی خاموش ہے. ادھر سے آدمی آتا ہے ولید کے پاس پیغام لے کر کے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو شہید کر دو. رات کا وقت تھا، ظاہر نماز عشاء کے بعد کا وقت تھا. حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ مصباح الہدا، چراغ ہدایت مسجد میں ہے.
اور بھی لوگ تھے، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، وہاں لڑکا بھیجا گیا اور حضرت سے مطالبہ کیا گیا کہ کہا اس لڑکے نے کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، نہ انکار کیا، نہ یہ کہا اچھا چلو دیکھیں گے، غور کریں گے، دیکھا جائے گا۔ امام نے سیدھے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ میں آتا ہوں، جبکہ عبداللہ ابن زبیر نے آنکھوں میں یہ سوال کیا کہ یہ اتنی رات کو کیا مطلب ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ حاکم شام مر گیا ہے اور معاملہ بیعت کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین دربار میں ایسے ہی بلانے پر چلے گئے اور وہاں اچانک یہ مسئلہ نہیں، امام سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو کیوں بلایا جا رہا ہے۔ مسجد سے آئے، گھر پہنچے، بنی ہاشم کو اس میں وقت لگے گا، تو ظاہر سی بات ہے کیوں لے کے جا رہے ہیں 18 لوگوں کو، تو سوال ہوگا۔ پوری بات بتائی کہ اس طرح کا معاملہ ہے اور میرا خیال یہ کہ اس لیے بلایا گیا ہے، چلیے آپ لوگ لے کے آئے اور سب کو مگر باہر کھڑا کر دیا، کوئی بھی جب تک میری آواز بلند نہ ہو اندر نہ آئے۔ اب اندر تشریف لائے۔ پہلا سوال کیوں بلایا ہے؟ ولید نے جو ہے وہ بات سامنے رکھ دی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، حاکم شام کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمارے زندگی میں آ سکتی ہیں اور ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کا یہ واقعہ پوری گائیڈ لائن ہے کہ ہم کو کیسے دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ کیوں بلایا؟ لگا یہ ہو گیا صاحب، انتقال ہو گیا۔ اب عقلاً بتائیے آپ، ایسا آدمی جس نے زندگی بھر امام حسین سلام اللہ علیہ کے والد یعنی امیر المومنین کو سکون سے نہیں رہنے دیا، اور جو امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں شامل ہے، ایسے انسان کے مرنے کی خبر اگر ملے گی ہم کو، آپ کو اگر یہ چیز ملتی تو فطری رد عمل ہمارا آپ کا کیا ہوتا؟ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، مر گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام یہ اظہار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ورنہ جو میری سمجھ میں آیا، میں کہہ رہا ہوں میری سمجھ کو آپ 100% کریکٹ نہ کہیے، لیکن میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اظہار مسرت فرما دیتے یا خوشی کا اظہار کر دیتے تو کل کو یہ بکے ہوئے مورخین پوری کربلا کی ذمہ داری امام حسین سلام اللہ علیہ پر ڈال دیتے، یہ کہہ کے کہ صاحب اس کا باپ مرا تھا، آپ خوشیاں منانے لگے۔ راج ہٹ تو مشہور ہے ہی ہے، لہٰذا یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ اگر امام ذرا سا بھی اظہار مسرت فرما دے پوری کربلا کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام پر ڈال دی جاتی، لہذا اظہار مسرت تو کر نہیں سکتے۔ لیکن معاملہ ایسا ہے کہ ظاہری طور پر صحیح، سیاسی طور پر صحیح، امام اظہار غم بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج کا جو امام علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے یہ قیامت تک کے لیے اس کو آئیڈیل بننا ہے، لہذا وہاں امام حسین علیہ السلام مصلحتاً بھی اظہار غم نہیں فرما سکتے۔ بڑا افسوس ہوا سن کر کے، مرحوم بڑے نیک آدمی تھے، اللہ مغفرت فرمائے۔ نہ تو اب کیا کریں؟ نہ اظہار خوشی کر سکتے ہیں، نہ اظہار غم کر سکتے ہیں، تو کریں تو کیا کریں؟ اب دیکھیے ہمارے اور آپ میں ایک گڑبڑ یہ ہے کہ ہمارا جو فیس ہے، چہرہ ہے، وہ جو قلبی کیفیت ہوتی ہے اس سے چہرے کا انداز بدلتا۔ خوشی ہے تو چہرے سے ظاہر ہو جائے گی، غم ہے تو چہرے سے ظاہر ہو جائے گی، ہم کسی بات پہ شرمندہ ہیں تو وہ چہرے سے ظاہر ہو جائے گی۔ یعنی ہم کو اپنے چہرے پر قابو اور کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ امام ہے، ان کو اپنے چہرے پر بھی قابو ہے۔ چہرے سے نہیں بھانپ سکتے آپ کہ اس واقعے سے امام کو مسرت ہوئی یا امام کو صدمہ ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت پڑھنے میں کوئی مناہی نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھنا اچھی بات ہے، لہٰذا بالکل سپاٹ کہ آدمی لہجے سے یا چہرے سے یہ بھانپ ہی نہیں سکتا کہ حضرت کو اس بات کو سن کے خوشی ہوئی ہے یا صدمہ ہوا ہے۔ امام نے بالکل سپاٹ لہجے میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کے ہیں اور اسی خدا کے پاس پلٹ کے جانا ہے، مرنا سبھی کو ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے بلایا کیوں ہے؟
اب انہوں نے اپنی بات رکھی، بلایا اس لیے ہے کہ ہم کو یہ آرڈر ملا ہے کہ آپ سے یزید کے نام پر بیعت لے لیں، اگر آپ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کو یہ آرڈر ہے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں۔ اب یہاں کے اوپر بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنے آپشنز ہیں؟ نمبر 1، سیدھے بیعت سے انکار کر دیں، میں اس شرابی کبابی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، 1۔ 2، بیعت کر لیں، یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ آج کی یہ داستان امام کی قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بننے جا رہی ہے۔ یہ درس بھی جانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے باطل کے ہاتھوں پر بیعت نہیں ہو سکتی، تو نہ امام حسین سلام اللہ علیہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ امام حسین علیہ السلام سختی سے انکار کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپشن بنتا ہے کہ کچھ ادھر ادھر کی بات کر کے ٹالیں، ٹھیک ہے جلدی کیا ہے، کر لوں گا بیعت، دیکھا جائے گا، اور کسی صورت سے جو ہے وہ ٹائم لیں، ہفتے بھر کا، 4 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا، اور دھیرے سے مدینہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ ان ساری صورتوں میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر الزام آ جائے گا۔ اگر سختی سے انکار کرتے ہیں تو پھر وہی پہلی والی بات آئے گی کہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، امام نے اتنا سخت جواب دے دیا کہ یزید کو غصہ ہے، اس نے کہا اب تو بیعت لی جائے گی، لہٰذا انکار بھی نہیں کر سکتے، بیعت کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تیسرا، کل کو یہ الزام لگے گا صاحب نبی کے نواسے ہیں اور معاذ اللہ غلط وعدہ کرتے ہیں، رات کو وعدہ کیا اور دھیرے سے چلے گئے تو یزید کو غصہ آ گیا، تو نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں، نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ سختی سے منع کر سکتے ہیں، تو کریں تو کیا کریں؟ اب یہی وہ جگہ ہے، آج بھی زمانے میں اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں کہ ہم کو ڈیسیزن لینا ہے۔ اگلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ پھر ان ساری چیزوں میں امام حسین سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے ہر طاغوت کے سامنے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔